کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جیسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ پرندہ جس میں ہو اس گھر میں پریشانی آنے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور وہ پرندہ الو ہے۔ اس پرندے کو منحوس کیوں کہ کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اپنے بھی الو کو ضرور دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے یہ پرندہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے اور یہ اکثر ویرانے میں اکیلا رہتا ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد الو کو ایک خطرناک نام بھی دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کی جو بات ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا شرف بخشا تھا کہ وہ پرندوں سے بات کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم کھیتوں میں جا کر اناج کیوں نہیں کھاتے ہو؟ الو جواب دیتا ہے، اس اناج کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے میں اناج نہیں کھاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو الو جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں، تم دن باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس کے جواب میں الو بولتا ہے، کیونکہ دن میں انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں، جب تم اکیلے بیٹھے ہوتے ہو کیا بڑبڑاتے رہتے ہو؟ تو الو جواب دیتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں بسا کرتے تھے۔ اس بات چیت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ الو بہت ہی سمجھدار اور انسانوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا جو انسانوں سے محبت کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے درمیان ہی رہتے تھے، لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بناتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو الو پاس آ کر بیٹھ جاتا اور کھانا کھا کر اڑ جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ الو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت یہ بتائی کہ یہ الو اکثر ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا، اے شخص، تم اج اس پرندے کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ تو لوگوں کے ساتھ رہنے والا پرندہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ ویرانے میں اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، حضرت ایسا کیا واقعہ ہوا؟ یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا، یہ پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور اہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہے تو یہ پرندہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے تم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن الو نے کہا، نہیں حضرت، میں یہی اب کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ جب یہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، روک جاؤ۔ اس کے بعد میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سب اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے جو بھی ظلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے وہ سب اس نے دیکھے۔ اس کے بعد یہ پرندہ انسانوں سے ڈرنے لگا ہے اور ویرانے میں رہنے لگا۔ یہ پرندہ رات کو اندھیرے میں گھومتا ہے اور انسانوں کے اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر کسی کے گھر پاس جا کر بول دے تو لوگ گھر بدل لیتے ہیں، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ پرندہ تو خاموش رہتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں اور ان کو 2 قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔
جیسا کہ کیڑے مکوڑے انسان اور اناج کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہ الو انہی کیڑے مکوڑے کو کھاتا ہے اور انسانوں کا نقصان ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے الو کو انسان کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ الو کی عمر قریباً 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ درخت کے تنے کے اندر بناتا ہے۔ یہ پھر کیسی کنویں میں بناتا ہے، یہ پھر کیسی ویرانے میں گھونسلہ بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اب نہیں جانتے کہ الو تو بیچارہ صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، انسانوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ الو صرف اپنی گردن کو گھما سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو کے بارے میں مختلف ممالک میں الگ الگ لقب دیا جاتا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بولنے کو کیسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دیکھنے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور رونے کی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، الو ایک بہت ہی اچھا پرندہ ہے، یہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہے، لہٰذا اس پرندے کو منحوس کہنا یا منحوس سمجھنا جاہلیت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔